الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. قرآن پاک کی ہمارے سامنے جس ترتیب سے قرآن مرتب ہے اس لحاظ سے سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. اگرچہ نازل ہونے کے لحاظ سے سب سے پہلی سورت سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا ٹکڑے ٹکڑوں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کو جو لکھنا جانتے تھے ان کو بلا کر ان کو آیات قرآنی لکھوایا کرتے تھے محفوظ رکھوانے کے لیے. نہ صرف یہ کہ لکھوایا کرتے تھے بلکہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان آیات کو فلانی آیت کے بعد لکھو اور ان آیات کو فلانی صورت میں رکھو. تو یہ قرآن نازل بھی اللہ نے کیا اور جس ترتیب پر جو قرآن نازل کیا وہی ہمارے سامنے ہے، اور جس ترتیب پر قرآن ہمارے سامنے ہے یہ ترتیب کسی کی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ہے. اس ترتیب کے لحاظ سے جو پہلی سورت ہمارے سامنے ہے وہ فاتحہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے. اور یہ ایسی سورت ہے جو بعض علماء کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئی، اور یہ ایسی صورت ہے جس کو قرآن پاک کا خلاصہ یا دیباچہ یا پیش لفظ بھی کہا جا سکتا ہے. اس صورت میں 7 آیتیں ہیں. پہلی 3 آیتوں میں تو اللہ کی تعریف ہے، اور درمیان والی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پورے دین کا خلاصہ ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا. تیری عبادت کروں گا یہ نہیں ہے، تیری ہی عبادت کروں گا، کسی اور کو تیرے ساتھ شریک نہیں کروں گا. اور اس کام میں جو مجھے مدد درکار ہوگی تو تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا. یہ پورا دین سمٹ کر اس آیت میں آ جاتا ہے. لیکن اے اللہ اس ایاک نعبد اور ایاک نستعین پر عمل کر نہیں سکتا تیری رہبری کے بغیر، تیری رہنمائی کے بغیر. اس لیے میں آپ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس صورت کے اندر ہدایت کی دعا منگوا کر ہمیں یہ بتا دیا کہ ہدایت کو طلب کرنا اللہ کے ہاں کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے. گویا ہمیں بندوں کو اللہ سے جو ہمیں چاہیے ہو وہ ہم اللہ سے مانگیں گے، لیکن اللہ سے جو مانگیں گے اس میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. ہدایت کائے کی؟ الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی. جب سیدھے رستے کی ہم ہدایت اللہ سے مانگیں گے تو سیدھا راستہ کون سا؟ میں کہوں گا یہ سیدھا راستہ ہے، آپ کہیں گے نہیں وہ والا راستہ سیدھا ہے، تیسرے صاحب کہیں گے نہیں وہ سڑک سیدھی ہے. تو کون فیصلہ کرے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، میری تیری نہیں چلے گی بلکہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جو ہم سے پہلے گزر گئے، اور ہم سے پہلے ایسے گزرے کہ آپ کا ان پر انعام ہوا. وہ کون لوگ تھے؟ وہ انبیاء علیہم السلام تھے، وہ صدیقین تھے، وہ شہداء تھے، وہ صالحین تھے. تو اے اللہ ان لوگوں کے رستے پر ہمیں چلا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ ہمیں بچا لیجئے ان لوگوں کے رستے سے جن پر آپ کی ناراضگی ہوئی اور جو سیدھے رستے سے بھٹک گئے. یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. پھر اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے شفا رکھی. اس سورت کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا.
اور اس سورت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ ہے. بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں. یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سورتوں کے جو نام ہیں وہ بھی ہم میں سے کسی نے نہیں تجویز کی, کسی عالم نے, کسی بزرگ نے نہیں تجویز کی. قرآن اللہ نے نازل کیا. قرآن کی ترتیب وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کری. پھر ان سورتوں کے جو نام ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ ہے. البتہ ان سورتوں کے جو نام ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نام کی وجہ سے یہ طے کر لیا جائے کہ اس سورت میں گویا صرف اسی نام کے بارے میں بات ہوگی, کوئی اور بات نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر بقرہ کا معنی گائے. اس سورت میں گائے سے متعلق بنی اسرائیل کے ایک قصے کا ذکر ضرور ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ 2.25 پارے کی پوری سورت گائے پر مشتمل ہے. یا جیسے 3-4 دن کے بعد ایک سورت آئے گی جو 6 پارے میں شروع ہوتی ہے, 7ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے, اس کا نام ہے مائدہ. مائدہ کا معنی دسترخوان. تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سورت کے اندر صرف دسترخوان کا ذکر ہوگا یا کھانے پینے کا ذکر ہوگا, نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی مناسبت سے ایک ایسے قصے کا ذکر ہے جس میں دسترخوان اور مائدے کا نام آتا ہے, تو اس مناسبت سے سورت کا نام مائدہ تجویز ہوگی. اسی طرح بقرہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک مناسبت کی وجہ سے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سورت کے اندر صرف گائے کی بات ہے. تو اس سورت میں کیا مضامین ہیں؟ ان میں سے بڑا مضمون یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو مخلص متقی مسلمان, دوسرے نمبر پر پکے کافر ہیں, اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو منافق ہیں, جو نہ پکے مسلمان ہیں, جو نہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں. ان منافقین کا ذکر مخلص مسلمانوں سے بھی زیادہ اور کافر لوگوں سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بتائیں ان کی بیماریاں اور ان کی کوتاہیاں ذکر کر کے کہ اے مخلص مسلمانوں, دیکھو تم کہیں ان منافقوں جیسے نہ ہو جانا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا. دوسرے نمبر پر ایک بڑا مضمون اس صورت میں آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا اور آدم اور شیطان, ان کا قصہ اللہ نے بیان کیا جو میں اور آپ جانتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں کو ایک لمحے کے لیے تھوڑا تردد تو ہوا کہ آدم تو ابھی پیدا ہوئے ہیں, ہم تو زمانے سے جنت میں رہ رہے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن کرا وہ جو اللہ نے حکم دیا, فوراً سجدے میں چلے گئے. یہی حکم اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی دیا, لیکن شیطان نے اکڑ دکھائی, نافرمانی کری, صرف نہیں بلکہ اکڑ دکھائی. تو اللہ نے اس اکڑ دکھانے کی وجہ سے شیطان کو نہ صرف یہ کہ دوزخ سے نکالا بلکہ شیطان کو شیطان بنا دیا اور شیطان کو انسانوں کا دشمن بنا دیا. یہ بھی اللہ نے بتایا اس سورت میں اور اسی رکوع میں کہ ایک غلطی آدم سے بھی ہوئی. آدم سے کیا غلطی ہوئی؟ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جنت میں رہیں, آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ, اور آپ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے, مزے کیجئے, جہاں جانا ہے جائیے, جو کھانا ہے کھائیے. بس ایک پابندی چھوٹی سی ہے کہ یہ جو فلانا درخت ہے نا, بس اس کے قریب نہ جائیے گا. آدم علیہ السلام اس حکم کی پیروی کرتے رہے, پابندی کرتے رہے. کچھ عرصے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے اس والے درخت کا منع کیا تھا نا, یہ جو دوسرا درخت ہے تو اسی قسم کا,
لیکن وہ تو نہیں ہے، تو چلو میں اس درخت کا پھل کھا لیتا ہوں. یا یہ ہوا کہ ان کے دل میں وسوسہ آیا کہ پتہ نہیں اللہ نے کیوں منع کیا ہے. انسان کی طبیعت ایسی ہے، بچے کو کہے نا یہاں نہیں جانا تو وہاں ضرور جائے گا. دیکھو تو صحیح ابو نے کیوں منع کیا. یہ انسان کی نفسیات ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا، آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ آیا. آپ کو پتہ ہے اللہ نے کیوں منع کیا ہے؟ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے نا تو آپ کو جنت میں ہمیشہ رہنے کا ویزا مل جائے گا، یہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا. تو آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا. ادھر درخت کا پھل کھایا، ادھر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی، ارے آدم یہ کیا کرا. ادھر تنبیہ ہوئی، آدم علیہ السلام رونے لگے، معافی مانگنے لگے. اللہ نے معاف تو کر دیا، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ اے آدم معافی تو آپ کی قبول ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں یہ طے ہے کہ جو اس درخت کا پھل کھا لے گا وہ پھر جنت میں نہیں رہ سکے گا. آپ کو اب دنیا میں جانا پڑے گا. آپ بھی تشریف لے جائیں گے، آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا یہ بھی دنیا میں جائیں گی، اور اب آپ کی نسل اور آپ کی اولاد ہوگی. لیکن آپ بوجھ نہ لیں، آپ جو دنیا میں جا رہے ہیں نا کچھ عرصے کے لیے جا رہے ہیں، واپس پلٹ کر یہی آ جائیں گے. لیکن پلٹ کر وہ آئے گا جو دنیا میں میری بات مانے گا، اور میری بات نہیں مانے گا تو پلٹ کر یہاں نہیں آ سکے گا. یہ اللہ نے قصہ سنایا. علماء نے لکھا ہے کہ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، شیطان سے بھی ہوئی، اور غلطی اور گناہ آدم سے بھی ہوا علیہ السلام. لیکن شیطان کی غلطی نے شیطان کو شیطان بنا دیا، اور آدم غلطی کرنے کے باوجود نبی بن گئے، انسانیت کے باپ بن گئے، سب سے پہلے انسان بن گئے. حالانکہ دونوں کا جرم ایک ہی، دونوں نے اللہ کی نافرمانی کری. فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا فرق بہت آسان بھی ہے، بہت لطیف بھی ہے. غلطی ابلیس نے بھی کری، لیکن اس نے صرف غلطی نہیں کری، وہ اپنی غلطی پر اکڑ گیا. اس غلطی پر اس نے ڈھٹائی دکھائی. اللہ کو غلطی پر اتنی ناراضگی نہیں ہوتی، اکڑ اللہ کو پسند نہیں. غلطی آدم سے بھی ہوئی، لیکن آدم نے فوراً معافی مانگی. اور علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ آدمی نیکی کر کے اللہ کے قریب اتنا نہیں جا سکتا جتنا گناہ کرنے کے بعد معافی مانگ کر اللہ کے قریب چلا جاتا ہے. کیونکہ یہ جو اللہ کے ہاں بڑی اللہ ذرہ نواز ہے. اب میں اور آپ عشاء سے پہلے اعلان ہو جاتا اور ہم 20 رکعت وہی پڑھتے جو ابھی پڑھی، اور قرآن بھی زیادہ سنتے، سوا پارہ، ابھی تو آدھے پارے سے تھوڑا زیادہ پڑھا، قرآن بھی زیادہ سنتے، رکعتیں اتنی پڑھتے، لیکن شاید اتنا اجر نہیں ملتا جو اجر آپ کو اب ملا، حالانکہ قرآن کم سنا. کیوں؟ اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے کہ بھئی یہ تو عشاء بھی پڑھ چکے، وتر بھی پڑھ چکے، گھر جا کر کھانا بھی کھا لیا اور سونے کی تیاری کرنے لگے کہ کل 23 مارچ ہے، چلو بغیر روزے کے چھٹی منائیں گے اور سکون سے پہلا روزہ جمعے کو ہوگا، اور اچانک اعلان ہو گیا اوہو یہ کیا ہو گیا. لیکن آپ میں ماشاءاللہ کتنے پکے ایمان والے. میرا خیال ہے آپ لوگ پیچھے تھے، آپ کو پتا ہوگا، میرا تو اندازہ ہے جو تقریباً حاضری ہماری ہوتی ہے وہ پوری تھی. یہ آپ کا ایمان ہے، آپ کا اللہ سے تعلق ہے. اس پر آپ کو جو ملا ہوگا وہ اس صورت میں نہیں ملنے کا جب عشاء سے پہلے اعلان ہو جاتا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں جذبہ دیکھا جاتا ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ضرور ہوئی، لیکن وہ غلطی پر اکڑے نہیں. کیا فرق پڑ گیا، درخت ہی تو کھایا ہے، پھل ہی تو کھایا ہے، کوئی نافرمانی تو نہیں کری ہے، تھوڑا تو کھایا ہے، زیادہ نہیں کھایا. کوئی صفائی پیش نہیں کری، کوئی چوں چرا نہیں کری، معافی مانگی. اللہ کو یہ بہت پسند. یہ رمضان کا مہینہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے. اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شب قدر اگر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ اب آپ اندازہ لگائیے کون پوچھ رہا ہے، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ میں نہیں پوچھنے والا، آپ نہیں پوچھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اہلیہ ہیں، امت کی ماں ہیں، اور اللہ کے نبی سے پوچھ رہی ہیں کہ شب قدر مل جائے تو کیا مانگوں؟ اب اللہ کے نبی اپنی محبوب بیوی کو وظیفہ کیا بتا رہے ہیں؟ غور تو کریں، یہ دعا مانگو، اے اللہ تیرا تو نام ہی معاف کرنے والا، اور تجھے تو بہت پسند ہے معاف کرنا، بس تو مجھے معاف کر دے، یہ سکھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ معافی مانگنا اللہ کو یہ بہت ادا پسند۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں استغفار کرنے کی توفیق دے، اور ہم استغفار اپنی طرف سے صرف نہ کریں، سارے مسلمانوں کی طرف سے کریں۔ اے اللہ جس مسلمان سے جس زمانے میں جو گناہ ہوا، ہم پاکستان والوں میں جس پاکستانی سے جو گناہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کی ناراضگی کے حالات کسی قسم کے بھی آ رہے ہیں اور آ سکتے ہیں، اے اللہ میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ رمضان میں ہم جو اپنے لیے عمل باندھے، ابھی ہم چلے میں تھے تو ایک ساتھی ایسا تھا، اس نے کیا کرا، چلنا شروع کیا تو جیسے بچوں کا ٹائم ٹیبل کیسے ہوتا ہے، ہوم ورک ڈائری کیسے ہوتی ہے، ایسے اس نے ایک ہاتھ سے کاغذ سے ٹیبل بنایا، جنتری جیسے بنائی، اور جو اس کے چلے کی تاریخیں تھیں وہ ڈال دی، اور سیدھے ہاتھ پر اپنے اعمال لکھ دیے کہ میں اس چلے میں روزانہ اتنے درود پڑھوں گا، اتنی مرتبہ استغفار کروں گا، اتنے پارے پڑھوں گا، فلانا کام اتنی مرتبہ کروں گا۔ یہ اپنے آپ کو قابو کرنے کے لیے اس نے لکھ لیا، اور آگے تاریخیں اور ٹک لگاتا رہا۔ تو میں اور آپ، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آج یکم رمضان ہے، ہم ایک گھر جا کر بال بچوں کے ساتھ ایک پرچہ بنائیں، اور یکم سے 30 تک کے کھانے بنائیں، اور سیدھے ہاتھ پر ہم اپنے لیے طے کریں، بڑے اپنے لحاظ سے، عورتیں اپنے لحاظ سے، بچے اپنے لحاظ سے، اپنے لیے اعمال طے کریں۔ ان اعمال میں ایک عمل ہم ضرور اپنے لیے طے کریں استغفار کا، اور اس میں کوشش یہ کریں کہ 300 کا عدد مقرر کر لیں کہ میں 300 مرتبہ استغفار کروں گا، خواہ وہ مختصر کیوں نہ ہو، استغفر اللہ واتوب الیہ مثال کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی ہمیں برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ رمضان کو ہم پر برکت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، صحت اور سلامتی کے ساتھ شروع فرما، اور اے اللہ روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، عبادات کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے پوری امت مسلمہ کے لیے ماہ مبارک کو بابرکت بنا اور خیر والا بنا۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا